5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 23 ربیع الثانی نمبر 1 اسلامی تاریخ مسلمانوں کا مدینہ ہجرت کرنا۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر بے پناہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیعت عقبہ کے بعد مسلمانوں کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا اور سواری تیار کر کے سامان رکھا اور اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور لڑکے سلمہ کو ساتھ لیا، مگر بنی مغیرہ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو جانے نہ دیا اور بنی عبد الاسد نے ان کے بیٹے سلمہ کو چھین لیا، جس سے اس بچے کا ایک ہاتھ بھی اکھڑ گیا۔ اس کے بعد ابو سلمہ تنہا ہجرت کر گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا روزانہ مقام ابطح پر آ کر روتی رہتی تھیں۔ اس طرح 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ آخر ایک شخص نے ان پر رحم کھا کر ان کے شوہر ابو سلمہ کے پاس بھیجنے پر قریش مکہ کو راضی کر لیا۔ اس وقت بنی عبد الاسد نے ان کے لڑکے سلمہ کو واپس کیا، جسے لے کر وہ کسی طرح مدینہ پہنچ گئیں۔ ان کے علاوہ دیگر مسلمانوں کو بھی ہجرت کرنے میں بہت زیادہ مصیبتیں اٹھانی پڑی۔ اسلام کی خاطر اپنے محبوب وطن، مال و دولت اور رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو مشرکین مکہ نے روک لیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنا سارا مال دے کر راضی کر لیا اور ہجرت فرمائی۔ اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب نے نفع کا سودا کیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، نیند کا آنا۔ جب انسان دن بھر کام کر کے تھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تھکان دور کرنے کے لیے اس پر نیند طاری کر دیتا ہے۔ یہ نیند اس کے فکر و غم کو دور کر کے ایسا سکون و راحت کا ذریعہ بنتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت امیر، غریب، عالم، جاہل اور اس کے لیے رات کا وقت متعین کر دیا ہے۔ اگر انسان کو نیند نہ آئے تو اس کا دماغی توازن بگڑ جاتا ہے اور ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے لیے رات کا وقت متعین کرنا اور ایک ساتھ نیند کا آنا، یہ اللہ کی بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ نمبر 3، فرض کے بارے میں نکاح میں گواہ کا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولی اور 2 عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہ کیا جائے۔ جو نکاح اس کے خلاف ہوگا وہ باطل ہے۔ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے 2 گواہ کا ہونا شرط اور فرض ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ نمبر 4، سنت کے بارے میں 3 انگلیوں سے کھانا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور اپنے ہاتھ مبارک صاف کرنے سے پہلے چاٹ لیتے تھے۔ فائدہ، کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا سنت ہے، لیکن اس طرح نہیں چاٹنا چاہیے کہ دیکھنے والے کو ناپسند ہو۔ نمبر 5، اہم عمل کی فضیلت، امام کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح مکمل وضو کیا پھر فرض نماز ادا کرنے کے لیے گیا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں دکھاوے کے لیے کپڑا پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شہرت کے لیے دنیا میں کپڑا پہنے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن رسوائی کے کپڑے پہنائے گا اور پھر اس میں آگ بھڑکائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کے مقابلے میں اسلام کی محبت۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پہاڑوں کے درمیان موجود بکریوں کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا فرما دیا۔ پھر اس شخص نے اپنی قوم میں آ کر اعلان کیا اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اسلام قبول کر لو، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بخشش کرنے والے ہیں جس کے بعد فقر و فاقہ کا کوئی اندیشہ نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صرف دنیا ہی کے ارادے سے اسلام قبول کرے، مگر یہ کہ وہ اسلام اس کے دل میں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔
نمبر 8 آخرت کے بارے میں، قیامت کے حالات۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب سورج بے نور ہو جائے گا اور ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں قیمتی ہونے کے باوجود آزاد چھوڑ دی جائیں گی، اور جب جنگلی جانور جمع ہو جائیں گے، اور جب دریا بھڑکا دیے جائیں گے، یہ قیامت کے حالات ہیں۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج اسم سرما کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم سرما استعمال کرو، اس لیے کہ یہ پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے، آنکھ میں گرے ہوئے کچڑے کو دور کرتا ہے اور بینائی کو صاف کرتا ہے۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اب اے پیغمبر ان سے یہ بھی کہو کہ یہ بتائے ہوئے احکام ہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی پر چلو اور دوسرے غلط راستوں پر مت چلو، ورنہ وہ راستے تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا تم کو تاکید کے ساتھ حکم دیتا ہے تاکہ تم ٹیڑھے راستے سے بچ سکو۔ لوگوں یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔